بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکتوب نمبر 33 اور صفحہ نمبر 141. فرماتے ہیں کہ لیکن بدانند کے مدار کار بر رابطہ مانوی است. یہ بات آپ نے فرمانے لگے کہ جو مدار کار بندے کا کام تب بنتا ہے، بندے کو فیوز و برکات تب ملتی ہیں کہ جب یعنی کہ بندہ وہ مانوی طور پر رابطہ رکھے. یعنی کہ جب بھی اگر کوئی بندہ فیوز و برکات حاصل کرنا چاہتا ہے اور کسی بھی اللہ تعالی کے بندے سے وہ چاہتا ہے کہ وہاں سے مجھے کچھ فیضان ملے، کوئی اللہ پاک کی ذات مبارکہ کچھ عطا کرے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ مدار کار بر رابطہ مانوی است. یہ جو کام کا دار و مدار ہے، اس سلوک کا دار و مدار، اس طریقت کا، یہاں سے جو کچھ بھی ملتا ہے وہ رابطہ مانوی سے ملتا ہے. اور رابطہ مانوی کسے کہتے ہیں؟ رابطہ مانوی فرماتے ہیں کہ عبارت از محبت و اعتقاد و گرویدن و تسلیم است. رابطہ مانوی سے مراد آپ فرماتے ہیں یہ ہے کہ بندے کو محبت ہو اور ان کے اوپر اعتقاد ہو، ان کو تسلیم بھی کرے اور ان کا گرویدہ ہو. تو جب تک کہ یہ چیزیں موجود نہیں ہوں گی تو اس وقت تک کوئی بندہ کہے کہ وہ توجہ، اور بندہ یہ کہے کہ وہاں سے فیوز و برکات اور انوار اور تجلیات ملیں، یہ بات نہیں ہوتی ہے. صرف تعلق کے ساتھ ایسا کام نہیں ہوتا جب تک کہ آپ نے وہ مانوی طور پر، اندرونی طور پر آپ کا رابطہ نہیں ہے. اور اندرونی رابطہ اور مانوی رابطہ محبت کے بغیر اور اعتقاد کے بغیر پیدا نہیں ہوتا. چونکہ جس بندے کے ساتھ بھی محبت ہوگی، آپ اس کے ساتھ اگر تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، تو آپ کی توجہ ہوگی اور آپ کے اندر ایک طلب پیدا ہوگی، تڑپ پیدا ہوگی. اور اس فیوز و برکات کے لیے طلب اور تڑپ ضروری ہے. اور طلب تب پیدا ہوتی ہے اگر محبت پیدا ہو. محبت کے بغیر بندے کے اندر طلب نہیں آتی. تو طلب کے بغیر اللہ پاک کسی کو کوئی چیز عطا نہیں کرتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ یہدی من ینیب، وہ ہدایت اس کو دیتا ہے کہ جو رجوع کرے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی کہ جو بندے محنت اور کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستوں کو کھولتے ہیں. تو یہ محنت کرنے والا وہ طلب کرتا ہے، محنت کرنے والا اس اپنی لگن کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ کہ وہ اس بات کو سمجھ جاتا ہے اور اس کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہاں سے ہی میری سب سے بڑی بہتری ہے، یہیں سے مجھے مفاد ملنا ہے، یہیں سے میرا فائدہ ہے، اور یہیں پر ہی دولت عظمی موجود ہے جو میں نے حاصل کرنی ہے. تو جب تک وہ یہ بات نہیں کرے گا تو کس طرح اس کے ساتھ رابطہ ہوگا؟ میں نے کل بھی ہم نے عرض کیا کہ ہمارے جسم پر سب سے زیادہ حق اللہ کی ذات کا ہے، سب سے زیادہ حق، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے. اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، آنکھیں اس نے عطا کی، کان اس نے عطا کیے، زبان اس نے دی، ہاتھ اور پیر اس نے دیے. تو جس نے زبان دی ہے اس زبان پر حق بھی اسی کا ہے. جس نے آنکھیں عطا فرمائی ہیں حق بھی اسی کا ہے. جس نے کان دیے ہیں
حق بھی اسی کا زیادہ بنتا ہے کہ ان کانوں سے اس کے لیے کام کیا جائے۔ ہمارے جسم پر اور ہمارے جسم کے ہر ذرے پر اللہ پاک کی ذات مبارکہ کا حق ہے، اور سب سے زیادہ حق ہے، بلکہ پوری دنیا میں جس کا بھی ہمارے ساتھ حق ہے وہ اللہ کے کہنے پر ہے، ورنہ حق کوئی نہیں۔ اگر ہم ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، ماں باپ کا حق ہے، تو وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اس کے کہنے کی وجہ سے ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اس نے حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اگر ہم انبیاء کرام کی عزت اور تعظیم کرتے ہیں تو اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ان کی اطاعت کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، وہ بھی اللہ پاک نے حکم دیا ہے۔ تو اللہ پاک کے احکام کے تحت جو ہے وہ سارے کا سارا سلسلہ چلتا ہے، تو لہذا جب تک کہ ہمارے دل کے اندر ایک محبت اور اعتقاد پیدا نہیں ہوگا تو اس وقت تک ہمارا اندرونی اور باطنی رابطہ نہیں ہوتا ہے۔ مانوی اندرونی اور باطنی رابطے کے لیے محبت اور اعتقاد ضروری ہے۔ جب تک محبت اور اعتقاد نہیں ہوگی بندے کے اندر طلب اور تڑپ پیدا نہیں ہوتی۔ تو طلب ہوگی تو وہاں سے کچھ ملے گا، ایک بندہ چاہتا ہی نہیں ہے، کوشش ہی نہیں کرتا ہے، تو اسے کیسے ملے گا؟ تو ملنا تو اس کو ہے کہ جس نے کوئی اپنے اندر محبت اور اعتقاد کو پیدا کرنا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ مسترشد را نسبت با مرشد خود، مسترشد یعنی کہ جس نے ہدایت حاصل کرنی ہے، یعنی مرید، وہ اپنے مرشد کے ساتھ ہر چندی رابطہ قوی تر بود۔ مرید کا رابطہ جتنا پیر کے ساتھ قوی ہوگا اتنا ہی جو ہے وہ فیوض و برکات اس کے باطن سے وہ زیادہ سے زیادہ حاصل کر لے گا، کیونکہ یہ جو محبت اور رابطہ ہے یہی فیوض و برکات کو کھینچتا ہے۔ اور اس کی مثال آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ بڑے اچھے طریقے سے کہ یہاں آج کل یہ مثلاً یہی آپ بجلی کو دیکھ لیں، اگر آپ نے بجلی کا بلب چلانا ہے تو بلب کے اندر وہ چیز موجود کی تاریں صحیح ہوں، بلب صحیح ہو، کنیکشن صحیح ہوگا تو اس کے اندر روشنی آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی۔ پیچھے تو روشنی موجود ہے لیکن بلب کے اندر اور کسی بھی اگلی چیز کے اندر، جس کو آپ نے پنکھا چلانا ہے، آپ نے اے سی چلانا ہے، اس کے اندر اس کی تار اور وہ صلاحیت موجود ہونی چاہیے۔ اگر اے سی خراب ہے تو وہ کیسے چلے گا؟ اگر بلب خراب ہے تو وہ نہیں چل سکتا ہے۔ پیچھے تو لائٹ موجود ہے لیکن آگے جب تک معاملہ درست نہیں ہوگا تو کبھی بھی جو ہے وہ روشنی پیدا نہیں ہوگی، فیوض و برکات نہیں جائیں گے۔ یعنی کہ اللہ پاک نے یہ ایک سسٹم رکھا ہے، ایک نظام ہے کہ پیران الزام جو اللہ تعالی کے بندے ہیں وہاں تو وہ روشنی ہو چکی ہے، اب اس روشنی کو لینے کے لیے اپنے اندر جو ہے وہ محبت پیدا کرنی ہوگی، اپنے اندر طلب پیدا کرنی ہوگی، اپنے اندر اعتقاد پیدا کرنا ہوگا، تو تب آپ کو ملے گا۔ دیکھیں گے ہمارے آقا کی ذات مبارکہ، جن صحابہ کرام نے اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جتنی محبت زیادہ حضور کے ساتھ اور اعتقاد حضور کے ساتھ رکھا ہے اتنے فیوض و برکات انہیں زیادہ ملے۔ اور منافقین جو تھے ان کے یعنی دل کے اندر وہ حضور کی منافقت موجود تھی، حضور سے دشمنی موجود ہے، تو وہ کس قدر اسفل السافلین کے حقدار ہو گئے۔ یہ جب تک کہ ہم اپنا اندرونی رابطہ درست نہ کریں، اپنے اندرونی رابطے کے اندر محبت اور اس اندرونی رابطے کے اندر طلب اور تڑپ پیدا نہیں ہوگی
تو آپ کو فیوز و برکات نہیں مل سکتے. گویا کہ آپ کی اندر سے تاریں ٹھیک کوئی نہیں، اندر وہ صلاحیت ہی موجود کوئی نہیں، بلب ہی اندر ٹھیک نہیں ہے تو وہ جلے گا کیسے؟ تو لہذا حضرت خواجہ صاحب کے فرمان کے مطابق یہ بات بڑی ضروری ہے. آپ نے فرمایا ہر چند ہی رابطہ قوی تر بود، جتنا یہ رابطہ قوی ہوگا، جتنی محبت بڑھتی جائے گی اور جس قدر اعتقاد بڑھتا جائے گا، اخذ فیوز و برکات از باطن او زیادہ تر کند، تو اس کے باطن سے یعنی مرشد کے باطن سے اتنے فیوز و برکات جو ہیں وہ زیادہ ملیں گے. یہ تو اب اپنے اس کا مطلب ہے بندے کی اپنی ہمت ہے کہ وہ کتنا کچھ حاصل کرتا ہے، اس کی تاریں کتنی مضبوط ہیں اور اس کی محبت کتنی مضبوط ہے. جتنی محبت بڑھتی جائے گی، رابطہ بڑھتا جائے گا تو اتنا ہی کام بنتا جائے گا. محبت صرف و رابطہ مانوی بے توجہ در اخذ فیوز از باطن قطب کامل مکمل کافی است. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر بندے کے اندر صرف محبت موجود ہو اور رابطہ مانوی اگر موجود ہے، تو اگر پیر و مرشد کی طرف سے توجہ نہ بھی ہو تو آپ فرماتے ہیں کہ ان کے باطن سے فیوز و برکات اپنی محبت کے مطابق وہ حاصل کرتا رہتا ہے. وہ نہ بھی کریں تو وہ جہاں بھی ان کے مرشد موجود ہیں، اگر اس کو محبت موجود ہے، اس کا رابطہ موجود ہے، تو وہ توجہ کریں نہ کریں اس کو فیوز و برکات، کیونکہ اصل چیز جو ہے وہ مرید کی محبت اور مرید کی توجہ اور مرید کی محبت اور تڑپ کا مسئلہ ہے. اس کے اندر اگر وہ سلسلہ موجود ہوگا تو وہ حاصل کرے گا. اور آپ دیکھ لیں کہ یہی بات جو ہے وہ کلاس روموں میں بھی ہوتی ہے. استاد کتنے بھی کامل ہوں، لیکن اگر شاگرد کے اندر ہی وہ صلاحیت موجود نہیں، وہ علم کے اخذ کی تڑپ ہی موجود نہیں اور وہی اخذ نہیں کرتا تو استاد کی قابلیت کیا کرے گی؟ تو یہ چیز ہر جگہ موجود ہے کہ پیر کتنے بھی کامل ہوں، لیکن اگر وہ مرید ہی توجہ نہیں کرتا ہے، یہاں تو ملتا ہے رابطہ مانوی کے ساتھ، اور جتنا اس نے حاصل کرنا ہے وہ اتنی محبت پیدا کر لے، اتنا تعلق مانوی پیدا کر لے، اتنا باطنی تعلق پیدا کرے. پھر یہی نہیں بلکہ آگے فرماتے ہیں کہ وہ توجہ ماز بے محبت و رابطہ مانوی کم تر مؤثر است. فرماتے ہیں کہ صرف توجہ ہو اور محبت اور رابطہ مانوی موجود ہی کوئی نہ ہو تو یہ انتہائی کم اثر کرتا ہے. صرف توجہ جو ہے وہ توجہ کام کرے گی جس کے اندر محبت موجود ہے، رابطہ مانوی موجود ہے، اعتقاد موجود ہے، تسلیم اور گرویدگی یہ جس کے اندر موجود ہے وہ حاصل کرے گا، باقی نہیں. تاثیر توجہ را قابلیت محل درکار است. تو فرماتے ہیں کہ توجہ کی تاثیر کو محل کی قابلیت ضروری ہے. اور یہ وہی بات ہے کہ جس طرح کہ اب روشنی کا محل تو بلب ہے، اگر یہ محل کہتے ہیں جگہ کو، روشنی کی جگہ کیا جو ہے وہ قابل ہونا ضروری ہے. قابلیت محل یعنی بلب کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. پیچھے تو سارا کچھ موجود ہے، لائٹ موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، تو جب تک بلب ٹھیک نہیں ہوگا تو کبھی بھی وہ روشن نہیں ہوگا. محل کی قابلیت کے لیے تو وہ تاثیر ضروری ہوتی ہے. تو اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ قابلیت محل تاثیر توجہ کے لیے ضروری ہے. توجہ تب کام آئے گی کہ جب آگے کوئی کنیکشن صحیح ہے. تو اگر کنیکشن ہی صحیح نہیں ہے اور بلب بھی صحیح نہیں ہے، وہاں اگر محبت موجود نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. صحابہ کرام
جو اخلاص کے ساتھ آئے، محبت کے ساتھ آئے، تسلیم کے ساتھ آئے، اور جنہوں نے ہمارے آقا کی ہر بات کو سمجھ کر قبول کیا کہ آپ جو فرمائیں وہ حق ہے اور اس کے اندر ہمارا فائدہ ہے، تو وہ کامیاب ہو گئے۔ اور منافقین وہ دیکھو گے، وہ اس کے باوجود کہ وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے اور مسلمانوں میں بیٹھتے بھی تھے، حضور کی پاس بھی بیٹھتے تھے، حضور سے گفتگو بھی کرتے تھے، بعض اوقات مسئلے بھی پوچھتے تھے، لیکن وہ نامراد کے نامراد رہے۔ یہ تو سارے مسئلے جو ہیں، کیونکہ انبیاء کرام کا جتنا فیض ہے وہ بھی باطنی ہوتا ہے، ظاہری طور پر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہاں سارے سلسلے اندر سے چلتے ہیں، یہ باطن کے ساتھ سارے سلسلے چلتے ہیں، اور باطن اگر درست نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ آرے توجہ کے بعد رابطہ مذکورہ مانوی جمع شود نور علی نور بود۔ ہاں یہ ہے کہ توجہ اگر رابطہ مانوی کے ساتھ اگر جمع ہو جائے تو یہ نور علی نور ہوتا ہے۔ صرف توجہ کام نہیں کرتی، اگر کام کرتی بھی ہے تو معمولی سا، لیکن اس کے ساتھ اگر رابطہ مانوی ہو جائے، رابطہ مانوی ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ محبت کو اور اعتقاد کو کہتے ہیں، تو مدار بر قوت رابطہ است و اتباع سنت۔ اور یہی حضرت امام ربانی مجدد الفسانی بھی فرماتے ہیں کہ ہمارے سلسلے کے اندر صرف دو ہی چیزیں، ایک رابطہ اور شریعت پر عمل، یہ دو چیزیں بندے کے اندر پیدا ہو جائیں تو اس کو اللہ پاک ہر طرح کے فیوز و برکات عطا فرماتا ہے۔ اگر دریں دو امر رسوخ دارد غم نیست، اگر یہ دو چیزیں درست ہیں تو پھر کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں، سب کچھ اللہ پاک عطا کرے گا۔ آخر اورا ضائع نہ خان گزاشت، اللہ پاک اس کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، وہ کسی نہ کسی ٹھکانے پر لگ جائے گا۔ وز کمالات اکابر محروم نہ خواہن ساخت، اور پھر اکابرین کے فیوز و برکات سے اسے محروم نہیں کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضرت مجدد صاحب بھی یہی فرماتے رہے، آپ نے بھی اس کی تشریح فرما دی کہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف اس محبت اور اعتقاد کی وجہ سے اسے صرف اسی اپنے شیخ سے فیوز و برکات ملتے ہیں، بلکہ یہ فیوز و برکات جتنا مانوی رابطہ زائد ہوگا وہ پیچھے تک حضور کی ذات مبارکہ تک جاتا ہے، اور ان اکابرین کے بھی فیوز و برکات سینہ بسینہ اللہ پاک ان کو عطا فرماتا ہے۔ تو یعنی کہ بندہ ایک لڑی کے اندر پرویا جاتا ہے اور ایک تسبیح اس کا یہ دانہ بن جاتا ہے، اور پھر جس طرح دانہ الگ ہو جائے تو اس کی حیثیت کوئی نہیں ہوتی، اور تسبیح کے اندر آ جائے تو وہ دانے کی قدر و قیمت ہوتی ہے کہ وہ ایک بھی اور 100 بھی، ایک سے لے کر 100 تک وہ ہو جاتا ہے، اور اگر الگ ہو جائے تو اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہوتی۔ تو لہذا یہ جو بندہ ہے کہ جس کے اندر محبت اور رابطے کا سلسلہ موجود ہے، اللہ پاک اسے تمام اس سلسلے کے اکابرین، بلکہ جب یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو چونکہ تمام اولیاء کرام کا منبع ایک ہی ہے، حضور کی ذات مبارکہ، تو سب اولیاء کرام سے فیوز و برکات پھر ملتے ہیں۔ اگر در یک عظیم دو چیز خلل رفت خطر در خطر است، تو فرماتے ہیں کہ ان دو میں سے ایک میں بھی کمی ہو گئی تو پھر خطرہ ہی خطرہ ہے، اگرچہ 1000 ریاضت نمایت، ہزاروں قسم کی ریاستیں کرتا پھرے، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔